بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حسن ظن تو رکھنا ہی چاہیے اور امید بھی ہے کہ آپ نے عمل کیا ہی ہوگا۔ گزشتہ کل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شیطان کا جو واقعہ حضرت نے سنا، اس کے بعد رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی تو ضرور پڑھی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ آج کل مسئلہ چل رہا ہے زیادہ تر دجال کا، اور واقعی میں یہ فتنہ تو بہت اہم ہے، بہت سخت فتنہ ہے۔ اللہ جل جلالہ و من والہ مجھے اور آپ حضرت کی حفاظت فرمائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے حضرت نوح کی امت کو بھی دجال کے فتنے سے ڈرایا گیا، حالانکہ دجال اس زمانے میں آنے والا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود فتنے کی اہمیت کی وجہ سے، فتنے کے بڑے ہونے کی وجہ سے اس زمانے سے ہر نبی نے اپنی قوم کو ڈرایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ نکلنے والا ہے، اور یہ پکی بات ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہاں شک ہے تو وہی ہے کہ آئندہ مہینے میں نکل رہا ہے، آئندہ سال میں نکل رہا ہے، یہ جو اخباروں میں آ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو، لیکن یہ ہے تو صحیح۔ اب کب نکلے گا، یا دجال کون ہے، کہاں گرفتار ہے، کہاں ابھی پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا، اس قسم کی ساری باتیں اور ساری بحثیں جو ہے یہ ہمارے لیے کوئی ضروری نہیں، بلکہ اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، بلکہ یہ دیکھنا ہے کہ وہ 40 دن میں کتنا نقصان کرے گا۔ 40 دن رہے گا اور 40 دن میں کتنا نقصان کرے گا۔ شاید کوئی بستی، شاید کوئی گھر، شاید کوئی جگہ ایسی ہوگی جہاں وہ نہیں پہنچے گا اور اپنا فتنہ نہیں پھیلائے گا۔ صرف 2 جگہ ہے کہ جو بچ جائے گی، ایک تو ہے مکہ مکرمہ اور ایک ہے مدینہ منورہ۔ مدینہ منورہ کے لیے تو ہے کہ وہ وہاں پہاڑ کے اوپر ایک جگہ پر ٹھہرے گا، جو حدیث میں نام بھی بتایا گیا اس پہاڑ کا، اور وہیں سے وہ کہے گا انظر الی ھذا البیت الابیض، مسجد نبوی کی طرف اشارہ کر کے کہے گا بھی۔ خیر بہرحال اس وقت مدینہ منورہ میں کچھ زلزلہ سا آئے گا، اور اس زلزلہ کی وجہ سے بعض لوگ گھبرا کر جو مدینہ منورہ کے لمٹ ہے، حدود ہے، اس حدود سے باہر نکل جائیں گے، اور جب مدینہ منورہ کے حدود سے باہر نکل جائیں گے تو یہ ان کا گروہ ان کو مل جائے گا اور وہ گروہ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ خیر بہرحال یہ میں نے سارا اس وجہ سے کہا کہ ہمیں ان ساری بحثوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں یہ کرنا ہے کہ اس کے فتنے سے ہم بچیں تو کیسے بچیں، بچنے کی کیا صورتیں ہیں کہ جس کے فتنے سے ہم بچ سکیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے فتنے سے بچنے کی بھی کچھ صورتیں، کچھ چیزیں بتا رکھی ہے، ہمیں اس کا خصوصیت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ کیا ہے وہ آج کے تعلیم میں آپ حضرت کو معلوم ہوگا۔ وعن ابی الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من حفظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، وفی روایت من آخر سورۃ الکہف، رواہ مسلم۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے جس میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی نے 10 آیتیں سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لی، یاد کر لی، اور ایک روایت میں ہے کہ 10 آیتیں اخیر کی جو سورہ کہف ہی کی ہیں وہ یاد کر لی، 10 آیت اگلی اور 10 آیت پچھلی، تو اللہ جل جلالہ و من والہ اس کو فتنہ دجال سے حفاظت مرحمت فرمائیں گے۔ آج جمعہ کا بھی دن ہے، اور اس وجہ سے جمعہ کے دن سورہ کہف کو بھی پڑھنے کا اہمیت دی جا رہی ہے، اور اس کی بھی ایک فضیلت یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی دجال کے فتنے سے بچے گا۔ اس وجہ سے سورہ کہف کو جمعہ کے دن مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی پڑھنا چاہیے، اور اچھا تو یہی ہے کہ ہر جمعہ کو وہ پڑھتے رہیں،
تاکہ دجال کے فتنے سے حفاظت ہو۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال بینما جبریل علیہ الصلوۃ والسلام قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم سمع نقیضا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم فسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتم سورة البقرة لن تقرأ بحرف منها إلا أوتيته رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تھے، اور حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے۔ اتنے میں تھوڑی دیر میں دروازہ کھولنے کی آواز آئی، جیسے ہم بیٹھے ہوئے ہوں کوئی دروازہ کھولتا ہے تو آواز آتی ہے، اور اس آواز کی وجہ سے ہم اس کی طرف دیکھنا شروع کر دیں کون ہے کس طریقے سے۔ اس طریقے سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے، اور آسمان پر آسمان کا دروازہ کھولنے کی آواز آئی۔ حضرت جبریل نے بھی سنی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سنی۔ ہمیں تو اپنے گھر کے دروازے کی آواز بھی نہیں سنائی دیتی ہے، اتنے بہرے ہیں، تو ہمیں یہ کہاں سے سنائی دے گا؟ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اس لیے اس میں کسی قسم کا کوئی شک یا شبہ وغیرہ نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام تو اوپر کے سارے راستے، سارے طریقے، ساری چیزیں سے واقف تھے۔ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کا جو یہ دروازہ کھلا ہے، جب سے آسمان بنا ہے اس وقت سے آج تک یہ کبھی نہیں کھلا، پہلی مرتبہ کھلا ہے۔ کوئی خاص بات ہوئی ہوگی، اور اس میں سے ایک فرشتہ آ رہا ہے، اور یہ فرشتہ حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زندگی میں پہلی مرتبہ یہ زمین پر آ رہا ہے، اس سے پہلے کبھی زمین پر آیا ہی نہیں۔ اب اس سے اندازہ لگاؤ کہ کتنا اہم واقعہ ہوگا، کتنی اہم بات ہوگی کہ اس کو لے کر وہ آ رہے ہیں۔ ترجمہ سن لیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اس درمیان میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف فرما تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ انہوں نے سنا آواز کو اپنے سر کے اوپر، بس انہوں نے سر کو اٹھایا اور فرمایا، حضرت جبریل نے فرمایا ھذا باب من السماء، یہ آسمان کا دروازہ ہے، فتح اليوم، آج کھولا گیا ہے، نہیں کھولا گیا ہے کبھی اس سے پہلے، آج کے دن، آج سے پہلے کبھی اس دروازے کو کھولا نہیں گیا۔ بس اترا اس سے ایک فرشتہ، حضرت جبریل نے کہا کہ ھذا ملکن، یہ ایک فرشتہ ہے جو زمین پر اترا ہے، لم ینزل قط الا اليوم، آج کے علاوہ کبھی یہ زمین پر اترا نہیں ہے، فرشتہ بھی پہلی مرتبہ اترا ہے۔ فسلم، وہ فرشتہ آئے اور آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد فرمایا ابشر بے نورین اوتیتہما، آپ کو 2 نور عطا کیے گئے ہیں، اس کی بشارت اور اس کی خوشخبری آپ قبول کیجئے۔ 2 نور آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اس کی خوشخبری قبول کیجئے۔ لم یؤتہما نبی قبلک، آپ سے پہلے جتنے بھی نبی اور رسول آئے ان میں کسی کو یہ نور عطا نہیں کیا گیا، یہ نور صرف آپ ہی کو عطا کیا گیا ہے۔ ظاہر بات ہے بہت ہی خاص کوئی نور کی بات ہوگی، بہت ہی خاص کوئی بات ہوگی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا جا رہا ہے۔ وہ نور کون سی تھی؟ 2 نور کون سے ہیں؟ فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ،
یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، یہ کتنی برکتی، کتنی نورانی اور کتنی اونچی چیز ہے، یہ ان اس الفاظوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہمیں تو کوئی زیادہ اہتمام نہیں ہے، لیکن اس کا الفاظ کے ذریعے سے دیکھو کہ اس کے بشارت دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی میں پہلی مرتبہ دروازہ کھولا، اس کی بشارت دینے کے لیے فرشتہ زندگی میں پہلی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو 2 نور دیے ہیں، میں اس کی بشارت دینے کے لیے آیا ہوں۔ ایک تو ہے فاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ، و خواتم سورۃ البقرہ، اور آمن الرسول سے اخیر تک جو ہے یہ جو آیتیں ہیں، 2 آیتیں، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اس کی بھی بہت بڑی فضیلتیں ہیں اور بہت کثرت کے ساتھ اس کو ہم استعمال بھی کرتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، یاد بھی ہونی چاہیے اور یاد رکھنی بھی چاہیے۔ میت کے دفن کے بعد بھی اس کو پڑھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک حدیث آئی ہے کہ اگر کسی آدمی نے رات میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت مفلحون تک اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں 2 آیتیں اگر نفل میں پڑھ لی تو فتح، تو یہ 2 آیتیں یا یہ 2 چیزیں پڑھ لینا اس کو رات کے ذکر کے لیے، رات کے اللہ کی عبادت کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یعنی اللہ تبارک دوسرا پوری رات اب سوتا رہے تو کوئی حیرت کی بات نہیں، گویا کہ اس نے رات کا حق ان 2 آیتوں کو پڑھ کر ادا کر دیا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے، اور ہم کو اس کو یاد کر کے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتیں ہیں اور یہ سورہ بقرہ کی انتہائی آیتیں آمن الرسول سے، اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے اور روزانہ رات کو پڑھنے کا اہتمام بھی کرنا چاہیے۔ باب استحباب الاجتماع علی القراءۃ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے لیے اگر کوئی جمع ہوتے ہیں اور بیٹھ کر قرآن پاک پڑھتے ہیں تو یہ کتنا افضل ہے، کتنا بہتر ہے، کتنا نورانی ہے اور کتنا اچھا سما ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ذہن میں آیا تھا کہ 4:30 بجے سے لے کر 5:15 بجے تک پون گھنٹہ ہے، شاید پون گھنٹہ ہے نا، شاید ہی کوئی آدمی ایسا ہوگا کہ اس مسجد میں ایریے میں اس کے پاس قرآن نہ ہو اور بیٹھ کر وہ قرآن نہ پڑھ رہا ہو۔ یعنی پون گھنٹے جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب اس ایسے سما کو، ایسے منظر کو دیکھنا یہ بھی ایک بہت بڑی سعادت ہے، اور الحمدللہ آپ حضرات کے یہاں یہ سعادت ہے۔ اسی لیے میں بارہا کہتا ہوں کہ بھائی گھر میں ضرورت نہ ہو تو گھر میں مت بیٹھو، ادھر مسجد میں آ جاؤ اور یہاں بیٹھ کر قرآن پڑھنا شروع کر دو۔ ایک جماعت پوری کی پوری قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے۔ 12 بجے سے لے کر 1:30 بجے تک کا جو 1.5 گھنٹے کا جو وقت ہے، سما ہے، وہ بھی آپ لوگ دیکھ لیجئے کہ مسجد میں شاید ہی کوئی آدمی ہوگا کہ جس کے ہاتھ میں قرآن نہ ہو یا قرآن نہ پڑھ رہا ہو، پڑھ رہا ہے۔ 2 وقت ایسے ہیں کہ اس میں ہر ایک آدمی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ کیا ملتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں، ہمیں تو کچھ دکھائی دیتا نہیں، ہمیں تو کچھ سنائی دیتا نہیں، لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے قرآن پاک کا جو اجتماع ہوتا ہے، ایسے جو قرآن پاک پڑھنے کے لیے جو جمع ہوتے ہیں، اس میں کیا اترتا ہے اس کو اس حدیث پاک میں ذکر کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِندَهُ رواہ مسلم۔ حضرت مسلم شریف کی روایت ہے
اور یہ جو 2 وقت کے جو حالات ہیں اس حالت کے متعلق حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 یا 5 چیزیں بتائی اور یہ روزانہ ہمیں حاصل ہوتی ہے الحمدللہ۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمیں بھی یہ نعمتیں ملے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں اجتماع نہیں جمع ہوئی کوئی قوم کسی گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں میں سے، یعنی مسجدوں میں سے کسی مسجد میں، یتلون کتاب اللہ، جو قرآن پاک کی تلاوت کر رہی ہے، وَيَتَدَارَسُونَهُ، یا قرآن پاک کے سیکھنے سکھانے کا، درس و تدریس کا، تفسیر کا، تعلیم کا وغیرہ کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ یتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہو رہا ہے۔ الا نزلت علیہم السکینہ، مگر یہ کہ اس کے اوپر سکینہ نازل ہوتی ہے۔ حضور اقدس، ایک دوسری حدیث ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی اپنا گھوڑا باندھا ہوا تھا، اپنا چھوٹا بچہ بھی وہاں پر تھا، اور وہ کچھ قرآن پاک پڑھنے لگے۔ قرآن پاک پڑھنے لگے تو وہ گھوڑا جو ہے وہ بدکنے لگا، بھڑکنے لگا۔ اب ان کو صحابی کو یہ ہوا کہ کہیں یہ بچہ، میرے بچہ بھی یہاں لیٹا ہوا ہے، کہیں بچے کے اوپر پاؤں رکھ دے جائے تو بچے کے لیے نقصان دے گا، ہو سکتا ہے کہ کچھ نقصان ہو جائے، مر جائے۔ اس وجہ سے اس نے پڑھنا بند کر دیا۔ وہ گھوڑا جو بھی، وہ بھی سکون سے کھڑا ہو گیا، بھڑکنا اس نے چھوڑ دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا تو بہت سارے موم بتی کی طرح چھوٹی 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 نورانیت کی بہت ساری چیزیں اوپر جا رہی ہیں۔ یہ تو سب رات کو ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صبح کو گیا وہ، اور جا کر اس نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ رات کو ایسا واقعہ ہوا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سکینہ، فرشتوں کی ایک جماعت تمہارے اوپر اتری تھی، اگر تم پڑھتے رہتے تو صبح تک رہتے لوگ دیکھ لیتے، لیکن تم نے چھوڑ دیا تو وہ اوپر چلی گئی۔ تو فرشتوں کی مستقلاً جماعتیں ہیں، یا مستقلاً اس فرشتوں کا نام ہے سکینہ فرشتے، وہ سارے کے سارے قرآن پاک کی تلاوت کے اترتے ہیں۔ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ۔ دوسری بات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، یہ آدمی کو جو یہ قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو سب کو وہ گھیر لیتی ہے، ڈھانپ لیتی ہے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت۔ وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے بھی ان کے اوپر آ کر اپنے پروں کے ذریعے سے اس پوری جماعت کے احترام میں، پوری جماعت کی عزت میں، پوری جماعت کے کیا ہے وقار میں اضافہ کرتے ہوئے پروں کے ذریعے سے پورے کے پورے مجمع کو وہ ڈھانپ لیتے ہیں۔ اور یہ تو سب فرشتے کرتے ہیں۔ اللہ جل جلالہ وذکرہم اللہ فی من عندہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو فرشتے ہیں یا جو حضرات ہوتے ہیں وہاں، ظاہر بات ہے کہ ہم سے تو اچھے ہی ہیں وہ جو اللہ کے پاس جن کو ہر وقت رہنے کا موقع ملتا ہے، تو اللہ جل جلالہ اپنے پاس جو فرشتے ہیں ان فرشتوں کے پاس ہمارا تذکرہ کرتے ہیں کہ دیکھو ہمارے بندے فلانی جگہ پر قرآن پاک لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پاک کا درس دے رہے ہیں، قرآن پاک کے ساتھ پڑھنے پڑھانے کا معاملہ ہو رہا ہے، قرآن پاک کی تلاوت کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا وہاں فرشتوں کے سامنے تذکرہ کرتے ہیں، اور یہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ ہم گنہگاروں کو اللہ جل جلالہ و من والہ عرش یا عرش سے اوپر جہاں اللہ جل جلالہ گئے وہاں ہمارا تذکرہ ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایسی مجلسیں قائم کرنی چاہیے، مسجدوں میں بھی، گھروں میں بھی، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہمارے گھروں میں آئے۔ اللہ کے فرشتے آئیں گے تو گھروں میں برکت ہوگی۔ آج کل تو ہمارے گھروں میں برکت کے جتنے راستے ہیں وہ سارے راستے ہم نے بند کر رکھے ہیں۔ پتہ نہیں، یہاں تو معلوم نہیں، لیکن شاید ہی کوئی گھر ہوگا کہ جہاں ٹی وی نہ ہو، ریڈیو نہ ہو، میوزک نہ ہو، اور وہاں فرشتے داخل نہیں ہوتے، تصویر ہو، فرشتے داخل نہیں، فرشتے تو داخل ہی نہیں ہو سکتے، برکت آئے گی کہاں سے؟ اور برکت کے لیے طریقے ہیں
ان طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ جل جلالہ و امن والہ مجھے اور آپ حضرات کو ایسی برکت کی چیزوں کی قدر کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی سعادت اور توفیق نصیب فرمائے گا۔ آج اسی کے ساتھ قرآن پاک اور قرآن پاک کے متعلق جو حدیث تھی اس کتاب میں اب ختم ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔